السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا اللہ کریم جل وعلا آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ حضور والا، یہ جو آپ سے نفلی روزوں کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، یقیناً اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ ہمارے اہل سنت بریلوی مسلک کے علماء اور دیوبندی مسلک کے علماء اسپیشلی طور پہ راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا، اس کو اولین ترجیح دیتے ہیں، مگر اہل حدیث علماء جو ہیں یہ بڑے شد و مد سے بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شب برات ہے یا شب معراج ہے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ اپنے طور پہ یہ راتیں بنا لی گئی ہیں اور ان کے روزے رکھے جا رہے ہیں، ان کی عبادات کی جا رہی ہیں، رات کو صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے، یہ سب غیر شرعی ہے۔ یقیناً ان کا چونکہ عبادت کا وہ ذوق نہیں ہے، وہ تو نمازوں کو بھی اتنا مختصر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور نوافل، ان کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، صرف فرض نماز پڑھیں بس، اس کے علاوہ نوافل اور سنتیں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بعض اوقات مسجد نبوی میں بھی، مسجد الحرام میں بھی وہ سنتیں اور نفل نہیں پڑھتے، ہاں البتہ وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بلال، تجھے جنت میں نے اپنے سے پہلے دیکھا چلتے ہوئے اور جوتوں کی آہٹ سنی، تو آخر کون سا عمل ہے جو تو کرتا ہے؟ تو عرض کی کہ حضور، جب بھی میں مسجد میں آتا ہوں، میں وضو کر کے جب مسجد میں پہنچتا ہوں تو میں 2 رکعت تحیۃ المسجد کے نام سے پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ نفل تو تمام مکاتب فکر والے پڑھتے ہیں۔ باقی رہا روزے کے حوالے سے، روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے۔ اب جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ رات کو جب میں عبادت کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، تو یہ حقیقت میں اولیاء اللہ کا شیوا ہے۔ جتنے بھی اکابرین، جتنے بھی بزرگ ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہمارے اکابرین ہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ راتوں کو جاگا کرتے تھے، دن بھر روزے سے رہا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں، ان کے حالات اگر آپ پڑھتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ، کیف اصبحت یا زید، اے زید تو نے رات کیسے کی؟ عرض کیا، اصبحت مومنا کاملا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے کامل ایمان کے ساتھ صبح کی۔ فرمایا، فما حقیقت و ایمانک، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، رات بھر جاگتا ہوں، دن کو روزے سے رہتا ہوں، تو ایسی کیفیت میں اللہ نے مجھ پہ کرم یہ کیا کہ میں اللہ کے عرش کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضور۔ تو اللہ کریم جل وعلا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلزم یا حارثہ، فلزم یا حارثہ، فلزم یا حارثہ، یہ زید بن حارثہ تھے، تو بعض علماء نے ڈائریکٹ حارثہ کا نام لیا، تو بعض کہتے کہ نہیں، فلزم یا زید بن حارثہ، فلزم یا زید بن حارثہ، اس کا مطلب ہے کہ اے زید بن حارثہ، اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھنا، ثابت قدم رہنا اور اس پہ مستقیم رہنا، راتوں کو جاگتے رہنا، دن کو روزے رکھتے رہنا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عمر، تیری کوئی خواہش؟ عرض کی، حضور چاہتا یہ ہوں کہ گرمیوں کے روزے ہوں اور آپ گرمیوں کے روزوں میں بالکل دوپہر ہو، اس کے وقت آپ حکم دے دیں کہ جاؤ جہاد کے لیے تشریف لے جاؤ۔ بات یہ ہے کہ روزوں کا رکھنا صحابہ کی بڑی آن بان اور شان تھی۔ خود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایام 20 کے روزے رکھے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے تشریف لائے، ان کے یہاں سورج کی تپش کی بنا پہ رنگ ذرا تھوڑا سا سیاہی مائل ہوا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنا۔ تو پھر جب یہ ان ڈیٹوں میں انہوں نے روزہ رکھا تو ان کا رنگ دوبارہ گورا ہو گیا، خوبصورت ہو گئے۔ تو یہ ایام 20 کے روزے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہیں۔ تو جو ان چیزوں کا ذوق نہیں رکھتا وہ منع کرتا رہتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے، کہاں سے آ گئے۔ بھئی کہیں سے نہیں آئے، نفلی روزہ آپ کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں۔ خود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ شعبان کے روزے زیادہ مقدار میں رکھے۔ فرماتے ہیں، شعبان و شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام رجب کے روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح پھر محرم کے دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ محرم کے 10 نفلی روزے باعث برکت ہیں۔ اصل میں المیہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ان روزوں کا انکار کرنے والے ہیں، حضور والا، یہ وہ لوگ ہیں جو بخاری کے علاوہ کسی حدیث کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے جو کچھ بخاری شریف میں آ گیا وہ بس کافی ہے، اس کے علاوہ ہم احادیث کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں، وہ حدیثیں اس طرح کی ہیں کہ اپنے طور پہ من گھڑت بنائی گئی ہیں، فضائل پہ مبنی ہیں، جبکہ اہل دیوبند، تبلیغی جماعت والے اور دعوت اسلامی والے، سنی بریلوی، یہ سارے ذکر فکر میں، عبادت میں بہت آگے ہیں، ان کا ذوق ہے۔ یہ بزرگان دین بہانے سے عبادت کرتے ہیں، کبھی شب برات کے حوالے سے، کبھی شب معراج کے حوالے سے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اور تو ہم جاگ نہیں پڑتے، چلیں ان خاص راتوں میں ہم جاگ لیں، عبادت کر لیں، اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے۔ تو کسی بھی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ آپ کسی رات بھی جاگ کے عبادت نہیں کر سکتے، اور نہ کسی رات کا حکم دیا کہ آپ اس رات کو لازمی جاگیں۔ ہاں البتہ سوائے اس کے کہ شب قدر جو ہے اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کا حکم دیا اور اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس کی طاق راتوں کو جاگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پورا رمضان اتنا جاگا کرتے تھے، اتنے نفل پڑھا کرتے تھے، سرکار کے قدمین شریفین، آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت اور اتنا رونا اور اتنی کیفیت کیوں؟ تو سرکار فرماتے کہ عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پتہ یہ چلا یہ نفلی روزے ہوں یا عبادت ہو، نفلی نماز ہو، یہ اللہ کے شکرانے کے طور پہ بندہ ادا کرتا ہے۔ فرض تو ادا کرنے ہی کرنے، ہر کس و ناقص نے، ہر شخص نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، جو مکلف ہے اس نے نماز فرض تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نفلی عبادت کر کے۔ اب وہ حدیث پاک مد نظر رکھیں بخاری شریف کی کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کرتے کرتے، نفلی عبادت کرتے کرتے اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ پھر اللہ ان کی آنکھوں کی طاقت بن جاتا ہے۔ بظاہر آنکھیں ان کی ہوتی، دیکھنا رب کا ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی، بولنا رب کا ہوتا ہے، کان ان کے ہوتے ہیں لیکن سننا اللہ کا ہوتا ہے۔ یعنی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے جیسے اللہ کریم جل وعلا دور و نزدیک سے سن بھی لیتا ہے اور سب لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ کیفیات اللہ اپنے اس بندے کو دے دیتے ہیں، اس کی نگاہ فراست اتنی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ بیٹھا ممبر پہ ہوتا ہے تو یا ساریہ الی الجبل کہہ کے 1500 میل کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، وہ تنبیہ کر دیتا ہے، ساریہ تجھ پہ حملہ آور ہونے کے لیے ابھی لشکر تیار ہے۔ تو ساریہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ حملہ آور ہونے والے ہی لوگ تھے، کافر لوگ، تو وہ سنبھل جاتے ہیں، اپنے لشکر کو سنبھال لیتے ہیں۔ امیر المومنین کی یہ آواز سنی، یہ ہر بندہ مانتا ہے اس بات کو۔ اس کے علاوہ اگر چلیں کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن پہ تو کسی کا اختلاف نہیں۔ حضرت آصف بن برقیہ 1500 میل دور شہزادی بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتے ہیں۔ یہ قدرت کہاں سے ملی، یہ طاقت کہاں سے ملی؟ دی تو اللہ نے، مگر بات یہ ہے کہ اتنے کیلیبر کا لوگ کیا اس امت میں کوئی لوگ نہیں ہیں؟ کیا ایسے کوئی بزرگ نہیں ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ یقیناً اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی اتنا مرتبہ رکھتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں۔ ان کے صحابہ باقی پچھلی امتوں کے نبیوں کے صحابہ سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو جب یہ فضیلت رکھتے ہیں پھر ان کے اندر ایسے اوصاف بھی تو ہونے چاہیے جو آصف بن برقیہ میں تھے۔ تو 20 صحابہ ایسے ہیں جو بیٹھے زمین پہ ہوتے تھے، عرش کی باتیں بتاتے تھے، بیٹھے زمین پہ ہوتے تھے، قبر کے اندر کے حالات بتاتے تھے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ یہ لوگ میں نہ مانوں والی بات کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ نہیں جی قبر کے اندر کا کون دیکھ سکتا ہے، دیوار کے پیچھے کا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ تو اس قدر بے وفا ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی بھی نہیں جانتا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر دینے والا ہو، نابا ان خبر کو کہتے ہیں، نبی اس کو کہتے ہیں جو خبر دے، اور خبر ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے۔
بندے کے علم میں نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی آ کے خبر دے دیتا ہے کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ تو نبی وہ ہے جو اپنے رب سے لیتا ہے، مخلوق خدا کو دیتا ہے، وہاں سے اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے۔ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، عرش کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے بتا رہا ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، یہ غیبت کیا کرتا تھا، اور اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب یہاں پہ فتویٰ کون لگائے گا؟ کسی کی کیا اوقات اور مجال ہے کہ اللہ کے نبی اندر دیکھ نہیں سکتے تھے؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی تھی۔ اسی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو قبر کے وہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، وہ جاہل لوگ ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی آنکھیں اتنا دیکھتی تھیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع و خضوع بھی مجھ پہ پوشیدہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری کیفیات کیا ہیں، میں سب جانتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے یہاں پہ اختلاف پیدا کر لیا۔ اب یہ جی شب برات کا روزہ رکھنا جائز نہیں، بھی کس نے کہا جائز نہیں؟ شب برات کے حوالے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ واضح روایت موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جنت البقیع میں تھے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آئیں، عرض کی یا رسول اللہ آپ رات کے اس پہر میں کہاں؟ فرمایا کہ ابھی ابھی مجھے ایک فرشتے نے آ کے خبر دی ہے کہ یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے، اور میں اس رات میں اپنے امتیوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ رات ہے جس میں بنو کلب یا بنو بکر کسی قبیلے کا تذکرہ ہوا، ان کی سب سے زیادہ بھیڑیں بکریاں تھیں، فرمایا ان کے بالوں کے مطابق اللہ بخشش کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا تو کرتے تھے، لیکن اس رات کو زیادہ اہتمام کیا۔ تو اسی طرح شب معراج ہے، ہمارا یقین ہے، اہل حدیث تو کہتے ہیں معراج پہ سرکار گئے ہی نہیں۔ اب ان کا عقیدہ جو اپنانا چاہتا ہے وہ بھلے اپناتا رہے، ہمیں کیا اعتراض؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جسمانی معراج کیا بلکہ روحانی معراج بھی کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک بھی گئے، آسمانوں تک بھی گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے بھی گئے، اپنے رب سے ہم کلام بھی ہوئے، جبکہ یہ کہتے نہیں جی یہ صرف خواب کی بات ہے۔ اب ہمیں تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے اکابرین کا عقیدہ کیا، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کیا، ہم نے تو اس کو ماننا ہے، نہ کہ ہم ان لوگوں کی باتوں پہ آ کے پریشان ہو جائیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ ذوالحج کے روزے بھی رکھنے کی حاجت نہیں ہے، محرم کے روزے، یہ تو محرم الحرام کے نفلی روزے جو ہم رکھتے ہیں، یہ تو کرب و بلا کا واقعہ بہت بعد میں ہوا، سن 61 کے دوران ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پہلے پردہ کر گئے، تو محرم کے روزے کہاں سے آئے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک عبادت کر کے یہ ایک علامت پیش کرتے ہیں کہ ہم بھی قاری قرآن امام حسین کی طرح جیسے وہ روزے سے رہے اور انہوں نے قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ کی، ہم کثرت سے محرم کے دنوں میں ان کی سنت ادا کرتے ہوئے روزہ بھی رکھیں گے اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے۔ تو یہ کم از کم 10 دنوں میں تو ہم الحمدللہ اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ ان کو کیا اعتراض؟ ان کے ساتھ اگر اس لیول کا پیار ہوتا تو وہ بھی ان کے طریقے پہ چلتے۔ امام علی مقام کو کتنے دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ تو بات یہ ہے ہمارے اکابرین کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے جو اچھے کام کیے ہم نے ان کو اپنانا ہے، اور جو ان کے مقابلے میں لوگوں نے برے کام کیے ہم نے ان کو چھوڑنا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے۔ تو ہمارے اکابرین ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے، ان تاریخوں تک محدود نہیں رہتے تھے۔ میں نے تو ایسے اکابرین کا تذکرہ پڑھا کہ جو دن بھر مسلسل روزے رکھتے تھے سوائے عیدین کے دنوں کے، جو عید کے دن ہیں بس ان دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، باقی پورا سال مسلسل سے روزے رکھتے تھے۔ اولیاء اللہ قرب تبھی پاتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے عبادت کرتے ہیں، کثرت سے نفل پڑھتے ہیں، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی صفتیں تو یہ ہیں، قرآن نے بیان کی ہیں کہ ان کی پوری رات اس طرح بسر ہوتی ہے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی پہلوؤں کے بل، وعلی جنوبہم کے ذکر آتا ہے کہ پہلوؤں کے بل بھی اگر وہ لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے کرتے لیٹے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ان باتوں پہ اگر جانا ہے تو ہماری عبادت بڑی محدود ہو جائے گی بس، لیکن عبادت کا ذوق لینا ہے تو مسلک اہل سنت بریلوی یا پھر تبلیغی جماعت والے یہ ذوق والے ہوتے ہیں۔
اگرچہ مسلک ہمارا وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان کی تعریف کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ذکر فقہ والے لوگ ہیں۔ جہاں اچھی چیز ہو کسی بھی مسلک میں ہم اسے اپریشیٹ کریں گے۔ اہل حدیثوں میں عبادت کا وہ ذوق نہیں ہے جو ان دو مسلکوں کے اندر ہے، تو کاش کہ ان کو بھی ذوق مل جائے۔ وہ تو فرض نماز بمشکل پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہی کافی ہے، بس فرض پڑھ لیے نماز ادا ہو گئی، یہ نفل کہاں سے آ گئے، سنتیں کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ ہمارے ائمہ کرام نے مرتب کی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نفل باقاعدگی سے پڑھے وہ سنت موقدہ ہوئے، جو کبھی پڑھ لیے کبھی نہ پڑھے وہ ہمارے لیے غیر موقدہ سنت بنی۔ تو نوافل کی کثرت اللہ کے نبی کی طلب ہے، چاہت ہے، خواہش ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو علماء نے بھی اس کو روا رکھا کہ جو چاہے ساری ساری رات نوافل پڑھے، کوئی منع نہیں ہے، شریعت میں منع نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے طور پہ منع کرتے ہیں کہ جی ہم نہیں کرتے تو یہ کیوں عبادت کرتے ہیں۔ بہرحال حضور والا یہ سارے روزے باعث برکت ہیں، کوئی رکھنا چاہے۔ نفلی روزے کا مطلب یہ ہے کہ زائد عبادت، اگر آپ زائد عبادت کرنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ کریں۔ اگر کوئی کہتا کہ نہیں یہ زائد عبادت نہیں ہونی چاہیے، بس وہی جو فرض ہے وہ کافی ہے، تو ہمیں کیا اعتراض؟ وہ صرف اپنا حق ادا کر رہا ہے، اپنا فرض ادا کر رہا ہے، وہ آگے بڑھنے کی ہمت اور کوشش نہیں کر رہا۔ اسے چاہیے کہ یہ نفلی روزے بھی رکھے، نفلی عبادت بھی کرے، اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرے، دوسروں کے کام آئے، مخلوق خدا کی خدمت کرے، تو صدقہ و خیرات کرے، جو جو کچھ بن پڑتا ہے وہ آگے بہت زیادہ آگے نکلے۔ یقیناً جو روزے سے رہتا ہے اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون قرآن کہہ رہا ہے، روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ ہم ایک مہینے میں تقوی پیدا کر لیں، پورے سال تک اس کے اثرات رہتے ہیں، تو جو ہمیشہ روزے سے رہے اس کے اثرات کتنے ہوں گے؟ تو لہٰذا روزے رکھے جا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، ہاں نہ یہ فرض ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ آپ نے کیوں نہیں رکھے، لہٰذا آپ نے غلطی کی، کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھ لے سو بسم اللہ، اچھی بات ہے، جو نہیں رکھتا اسے ہم گناہ گار نہیں کہیں گے۔ نفلی عبادت کا مین مقصد ہی یہ ہوتا ہے، یہ ایک زائد عبادت ہے، تو اپنی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا اللہ توفیق دے زائد عبادت میں آگے بڑھیں۔ اب قرآن کریم ہے، کم از کم اس کی ایک دو چند آیات اگر پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے۔ اگر ایک بندہ بالکل قرآن نہیں پڑھتا، زندگی میں ایک بار قرآن اس نے تھوڑا سا بھی پڑھ لیا تو اس کا وہ ادا ہو گیا۔ لیکن اگر ایک بندہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایک قرآن ختم کرتا ہے، کبھی 3 دن میں قرآن ختم کرتا ہے، تو یہ صحابہ کی سنت ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ جتنا کسی کا دل چاہتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے، اسے پڑھنے دیجئے۔ اسے منع کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے ذکر کو روکے اور مسجدوں میں خرابی کی کوشش کرے؟ تو یہاں پہ صرف مسجدیں ہی مراد نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں پہ بندہ سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، کوئی آ کے روکتا چھوڑو یار اس کس کام میں پڑ گئے، اس کی حاجت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، تو وہ ظالم ہے قرآن کی نظر میں۔ جو بندے کو اللہ کے ذکر سے منع کرے وہ ظالم ہے۔ تو ہم ظالم کیوں بنے؟ کسی کا ذوق ہے تو کرنے دیں، جس کا ذوق نہیں ہے اسے ہم مجبور نہ کریں، ہاں موٹیویٹ کرنے میں حرج نہیں ہے۔ باقی ان کے روایات میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، 2 روزے رکھ لیں 2 سال کے برابر اجر، 1 روزہ رکھیں پورے سال کے برابر اجر۔ بھئی نوافل میں علماء نے کہا کہ تمام احادیثوں کو قبول کیا جائے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبول کریں۔ اللہ آسانیاں دے۔ حضور میں نے باتیں بہت زیادہ لمبی کر دی، معاف کرنا، بس وہ قدرتی بات ہے، الگ بیٹھا تھا، میں نے کہا تفصیلی جواب عرض کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔